آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عائشہ خالد ہادیہ کے شمارہ جون 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ ادراک جس کا عنوان ہے صحبت صالحہ کے خواتین کی شخصیت پر اثرات اور اس کے رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہے۔ صحیح بخاری کی اس روایت کو ہم نے بارہا سنا ہے کہ ایک کتا کنویں کے منڈیر کے گرد چکر لگا رہا تھا اور قریب تھا کہ پیاس کی شدت سے مر جائے کہ اسے بنی اسرائیل کی ایک عورت نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے موزہ اتارا اور اس سے کنویں سے پانی نکال کر اسے پلا دیا۔ اس سے اس کے عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اچھائی اور برائی انسان کی فطرت ہے۔ ہر شخص اچھائی برائی کا شعور رکھتا ہے، چاہے وہ اہل ایمان ہو یا نہ ہو۔ برائی سرتاپا روحانی اضطراب کا سبب ہے، جبکہ اچھائی روح کے اطمینان کا نام ہے۔ اس لیے ہر انسان میں یہ دونوں صفات نظر آتے ہیں۔ اچھائی دراصل اس ذمہ داری کا نام ہے جو انسان کو رسپانسبل بناتی ہے۔ ذمہ داری کو سمجھنا مکمل پریکٹس اور مسلسل سیلف کنٹرول کی کوشش سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلا کسی جانور کو پیاسا دیکھ کر ایک شخص پانی پلاتا ہے جبکہ دوسرا وہاں سے گزر جاتا ہے۔ اس کا تعلق احساس ذمہ داری سے ہے کہ کس نے اپنی ذات کو اپنے نفس کے سامنے جوابدہ بنایا۔ اسی طرح نہیں عن المنکر بھی ہے کہ برائی سے روکنے کے لیے آپ کا دماغ مختلف تدابیر پر کتنا غور کرتا ہے۔ انسان کو اچھائی کی ترغیب دینے یعنی موٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ نے اسی اچھائی کو نیکی بنا دیا۔ جب انسان اپنی اندرونی اچھائی، شرافت اور احساس جوابدہی کو نیکی سمجھ کر انجام دیتا ہے تو یہ چیز اس میں بے لوثی پیدا کرتی ہے۔ فطری اچھائی کو ابھارنے کے لیے انفرادی خوبیوں کے ساتھ اجتماعی ماحول کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے عبادت میں جہاں اللہ سے تعلق کی بنیاد انفرادی ہے، وہیں اجتماعی ماحول کی اہمیت بھی ہے۔ اسی لیے 5 وقتہ نماز، نماز جمعہ اور حج جیسی عبادات کا تعلق اجتماعیت سے ہے۔ بہر کیف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں اجتماعی ماحول کی اہمیت پورے سسٹم کو ظلم و زیادتی سے روکنے اور عدل و انصاف قائم کرنے پر آمادہ کرتی تھی۔ نیکی پر قائم رہنے کے لیے جو عوامل انسان کی شخصیت کی تعمیر میں کارگر ہو سکتے ہیں، ان میں ایک اپنے نفس کو خبرگیری، دوسرا اجتماعی ماحول اور تیسرا انسان کی فعالیت ہے۔ نفس کی خبرگیری، نفس کو نیکی کا عادی بنانے کے لیے اس کی تنبیہ اور خبرگیری از حد ضروری ہے۔ اسلامی اسکالر بدیع الزماں سعید نورسی نے کلیات رسائل نور میں بیان کیا ہے کہ ایک عمر، جسم اور منصب میں بڑے آدمی نے ایک دن مجھ سے پوچھا، نماز پڑھنا کام تو بہت اچھا ہے لیکن روزانہ 5 وقتوں میں 5 دفعہ ادا کرنا بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انسان اکتا سا جاتا ہے۔ اس بات پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن اچانک میں نے اپنے من کی آواز پر کان دھارا تو سنا کہ وہ بالکل وہی الفاظ دوہرا رہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا تو پتہ چلا کہ میرے من نے بھی سستی اور کسل مندی کی راہ سے شیطان سے وہی سبق حاصل کر لیا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ اس آدمی نے جب یہ کلمات کہے تھے تو گویا اس نے تمام نفسائے امارہ کے زبان سے مستعار لیے تھے، یا یوں کہیں کہ تمام نفس امارہ نے اس کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میرا نفس جو کہ میرے پہلو میں ہے، جب حالت یہ ہے کہ یہ برائی پر اکساتا رہتا ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ میں آغاز اسی سے کروں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو خود اپنی اصلاح نہ کر سکے وہ دوسروں کی اصلاح کسی بھی صورت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے من یا نفس امارہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے نفس، جہل مرکب کے دلدل میں سر تاپا ڈوبے ہوئے اور کاہلے کی بستر پر غفلت کی نیند میں مدہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے، تم نے یہ جو بڑا بول بولا ہے نا، اس کے مقابلے میں تمہیں سناتا ہوں۔ عمر کو دوام نہیں، نماز اس سفر کا زادرہ ہے۔ حوائج ضروریہ کی یکسانیت سے تو کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ روح کی تازگی کیا نماز کے علاوہ کسی چیز سے ہے؟ اپنے نفس کی تنبیہ اور اسے اچھائی تلقین ہی اپنی ذات کی تربیت کا آغاز ہے۔ صحبت صالحہ، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یقللہ۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوست کے اخلاق کا اثر انسان پر ہوتا ہے، اس لیے دوست بناتے وقت غور و خوض کر لینا چاہیے۔ ابو داؤد۔ انسان اپنے آپ میں گروہ پسند واقع ہوا ہے، وہ جہاں ہوتا ہے اپنا گروہ بنا لیتا ہے۔
ہم خواتین دراصل اپنے اپنے ہم مزاج خواتین کے ساتھ گروہ بنا لیتی ہیں. رشتہ دار خواتین کا گروہ، دوستوں کا گروہ، شادی بیاہ کے موقع پر ملاقاتیوں کا رفتہ رفتہ گروہ بن جاتا ہے. اسی طرح ملازمت پیشہ خواتین کا گروہ بن جاتا ہے. اب سوشل میڈیا گروپس بھی اس کی جدید شکل ہے. اسی طرح کے گروہ بھی مزاج میں یکسانیت رکھتے ہیں، بلکہ شخصیت میں گروہی مزاج کا اہم رول ہوتا ہے. خواتین کے درمیان کوئی خاتون بچوں کی تعلیمی نتائج پر تقابل مزاج رکھتی ہیں تو یہ تمام خواتین کو متاثر کرتی ہیں. بنانے، سجنے، سنورنے کا مزاج ہو تو میک اپ کی خرید و فروخت اور مختلف برانڈ کا غیر محسوس تبادلہ ہوتا ہے. مادہ پرستی کے دور میں سبقت لے جانے کا مزاج ملازمت پیشہ خواتین کے حصے میں آتا ہے. اسی طرح شادی بیاہ اور شاپنگ کا کلچر رواج پاتا ہے. وہیں صالح خواتین کی صحبت زندگی کی بنیادی اور کارآمد اصول بنانے کی عادت ڈالتی ہیں. کفایت شاری، سنجیدگی، بچوں کی تربیت، صالحیت کی فروغ کی دعوت اور اسلامی طرز و طریقے میں آشنائی کا سبب بنتی ہے. وہ قرض سے محفوظ رہنے، صلہ رحمی کو پروان چڑھانے، قطع رحمی سے اجتناب کے طریقے سکھاتی ہے. اپنے فرائض کی تئیں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد بار نیک صالح لوگوں کی صحبت رکھنے کے تعلق فرمایا ہے. مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ توبہ آیت نمبر 119. برائی پر متنبہ کرنے اور ہر لمحہ انسان کو آخرت کی منزل پیش نظر رکھنے کی تلقین کرنے والے گروہ کے ساتھ رہنا اور ایسا گروپ بنانے کی کوشش کرنا یہ صالحیت کی اجتماعی کوششوں میں شامل ہے. ایک عربی شاعر نے اس مضمون کو اپنا اشعار میں یوں بیان کیا ہے ان المرء لا تسأل وابصر قرینہ فإن القرین بما لمقرون مقتدی اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصاحب الا روا فترضى مع الرضا. اگر تم کسی شخص کے متعلق تحقیق مقصود ہو تو اس شخص کی تحقیق نہ کرو بلکہ اس کے ہم نشینوں کو دیکھو، کیونکہ دوست اپنے ہم نشینوں کا متبع ہوتا ہے. جیسے ہم نشین ہوں گے ویسا ہی وہ شخص ہوگا. جب تم کسی قوم میں ہو تو اس قوم کے اچھوں کی صحبت اختیار کرو، ناکارہ لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. عموماً ہم مادہ پرست دور میں بے حیائی، فحاشی اور ترقی کے نام پر اپنی اولاد کی ذمہ داریوں سے غافل اور لاپرواہ خواتین کو دیکھ رہے ہیں. ان کے نفس سے زیادہ ان کی سماجی گروہ اور گروہ کے مزاج کے سانچے میں ڈھلی ترجیحات کا مسئلہ ہے جو ان کو اپنے حقیقی کردار سے فرار اختیار کرنا سکھاتے ہیں. خواتین کو اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے شعوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ہر جگہ سے دور ہو جائیں جہاں انہیں منفی باتوں کا ماحول میسر ہو. خصوصاً خواتین کے گروہ میں موجود نعمتوں پر ناشکری کا مزاج ہو تو محفل میں ذکر کرتی ہیں، اپنی شوہر کی شاکی نظر آتی ہیں یا مادی چیزوں کا اظہار کرنا اور دوسروں کو خریدنے کی ترغیب دلاتی ہے. بچے میں اسکولی نتائج کا اظہار اور تقابل دوسری خاتون کو اپنے بچے سے متنفر بناتا ہے. طنز و تشنع کا ماحول یا عام گفتگو کا غیبت کے محفل میں ڈھل جانا، یہ تمام حرکات ایک دوسرے کو بدل دیتی ہیں اور نادانی میں انسان ان چیزوں کو اپنی ترجیحات کا حصہ بنا کر اپنی دماغی صحت متاثر کر لیتا ہے. اس کے برعکس اب ایسی صحبتوں کا انتخاب کریں جہاں علمی گفتگو کا ماحول ہو، تذکیری مزاج ہو، جہاں قرآنی اصول و ضوابط کو زندگی میں نافذ کرنے کا ذہن بنتا ہو، مطالعہ پسند شخصیات ہوں، فرائض پر تنبیہ کرنے کی عادات ہو، بچوں کی تربیت پر گفتگو ہو، مفاد عامہ کی عملی باتیں شیئر کی جاتی ہو، سماجی فعالیت کو یقینی بنانے کی تگودو اور صلہ رحمی کی ترغیب ہو. خواتین کی گروہی کلچر کو بدلنے کے عملی تدابیر مشورتاً یہاں ذکر کرتی جاتی ہوں. پہلا، آپ کا گروپ کسی اپارٹمنٹ کی خواتین کا بنا ہوا ہے تو وہاں عموماً پکوان پر گفتگو ہوتی ہے. وہاں تغذیہ سے بھرپور غذا اور نقصان دہ غذا سے بچنے کی تلقین کریں. بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو گفتگو کا موضوع بنائیں. دوسرا، رشتہ داروں کا گروہ موجود ہو تو وہاں ایک دوسرے کے بچوں کی خوبیوں کا
کھل کر ذکر کریں، ان میں تقابل یا عیوب کو تلاش کرنے کا مزاج نہ ہو، یہ محسوس کروائیں کہ ہر انسان کا بچہ اب ہمارا اپنا ہے، سماج کے ہر بچے کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تیسرا، شاپنگ کی چیزیں عموماً خواتین ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں، قصداً نہ دکھائیں، چونکہ شاپنگ ایک متعدی مرض ہے جس کا نتیجہ فضول خرچی ہے۔ جب ہم دوسروں کو نہیں دکھاتے ہیں تب اس کی اہمیت نہیں رہتی، ورنہ شاپنگ کرنا اور دوسروں کو دکھانا ایک کلچر بن جاتا ہے۔ چوتھا، جہاں شادی بیاہ کے کپڑے دکھائے جا رہے ہیں وہاں یہ کہیں کہ ہم ان فضولیات کو پسند نہیں کرتے، شادی میں جاتے ہی نہیں، اور اگر جانا ناگزیر ہو تو سادگی سے ہی جاتے ہیں۔ پانچواں، میک اپ کی کریزی گفتگو ہو تو یہ کہیں کہ کیمیکل سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے، ہم یہ سب استعمال نہیں کرتے، یہ پورے اعتماد سے کہیں۔ چھٹا، واٹس ایپ گروپ میں علمی گفتگو ہو تو پوسٹ شیئر کرنے کے بجائے علمی گفتگو کی دعوت دے اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ گفتگو کریں۔ ساتواں، اسٹڈی سرکلز بنائیں، کتابیں خریدنے اور انہیں پڑھنے کا مزاج بنائیں، کتابوں کے کریکشن ایک دوسرے کو دکھائیں، مختلف رائٹرز پر بات کریں، فکری اور نظریاتی گفتگو کا ماحول بنائیں۔ آٹھواں، اپنے بچوں کے سامنے رشتہ داروں کا اچھے الفاظ میں ذکر کریں، جیسے سخی پھپھی ہیں، چچا میں باہمی تعاون کا مزاج ہے، خالہ علم دوست ہیں، دادی سلیقہ شعار رہی ہیں، دادا کے پاس ڈسپلن بہت ہے۔ یہ جملے آپ کے بچوں میں وسعت ذہن اور وسعت قلب و نظر پیدا کرتے ہیں۔ نواں، شادی بیاہ کے کھانوں اور سجاوٹ کی تعریف نجی یا خاندانی محفل میں رشک کے ساتھ نہ کریں۔ دسواں، خواتین کی اجتماعیت میں جائیں، وہاں بھی معلومات کی ترسیل اور محفل سے اکتساب کا احتساب کریں۔ 11واں، جب بھی کسی مجلس سے اٹھیں تو جائزہ لیں، کیا ہم نے انہیں کیا کہا اور ان سے کیا حاصل کیا۔ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا کہ گھڑی دو گھڑی کے لیے بھی ملتے تو سورۃ العصر پڑھ کر ایک دوسرے کو انسان کے خسارے سے بچانے کی تلقین کرتے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔